کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مسلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچھی پھینک کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تو وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا۔ شاہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اور وحشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتا تو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ مورخ لکھتے ہیں کہ وحشی نے ایسے لب و لہجے میں سارا واقعہ سنایا جسے وہ سننے والوں پر اپنی بہادری اور عسکری مہارت کا روب گانٹ رہا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی، لیکن ابن حشام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آیا کرے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا ہی نہیں تھے، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا مقام بہت بلند تھا، اور اس وقت کے اسلامی معاشرے میں انہیں خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا قاتل ایک سیاہ فام غلام کو بخش دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قلق موجود رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کے لیے جس ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا، ویسی ہی ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے ہند کے لیے بھی کیا تھا، جس کی ایما پر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد سید الشہداء کی لاش کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے اس لیے اظہار ناپسندیدگی نہیں کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو شہید کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک جلیل القدر مسلمان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، ورنہ ذاتی دشمنی کو دل میں رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شایع نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند اور وحشی سے کہا تھا کہ جب تم میری نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی اور ہند کو معاف فرما دیا تھا۔ وحشی بن حرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا نہیں سمجھا تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا، اور اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا تھا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچھی ہاتھ میں لے کر کہا،
میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچھی سے میں نے ایک بڑے ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اسی برچھی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عظیم خاتون تھی۔ جنگ احد میں ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حلے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن قمامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس وقت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیں۔ انہوں نے ایک لاش یا شاید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن قمامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن قمہ نے ذرہ بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن قمہ نے گھوم کر عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن قمہ نے دوسرا وار کیا کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کا رشک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی رعنائیاں لاشوں کے نیچے دب گئی تھی۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کی ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم کہکا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا رستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے۔ ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں یہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑیں کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سخت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو بھی اب تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش میں تھے۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لٹی ہوئی اور تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پردے کر گئے تھے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاہ بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجاہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ محفوظ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لیلا خیمے سے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ ابن مرارہ، لیلا نے مجاہ سے کہا، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے۔ خدا کی قسم، بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ مجاہ نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں۔ سب باغ کے اندر ہیں، لیلا نے کہا۔ اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ مجاہ نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیلا نے کہا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سر پر دوڑتا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ رکا۔
और सवार घोड़े से कूद आया। वो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। लैला इन्हें अकेला देखकर घबराई। सालार के अकेले आने का मतलब यही हो सकता था कि उसके सिपाह तितर बितर हो गई है। मैदान जंग की क्या खबर है? लैला ने पूछा। आप अकेले क्यों आए हैं? खुदा की कसम मैंने बनु हनीफा को काट दिया है, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जोशीली आवाज़ में कहा। मुसल्लिमा कज़्ज़ाब मारा गया है। और वो कैदी कहाँ है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सुकून की आह भरकर बोली, मुझा कहता है कि बनु हनीफा नाकाबिल तस्खीर हैं। मैं पूछता हूँ वो कहाँ है? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हाँफती हुई आवाज़ में पूछा। क्या वो उसे छुड़ा कर ले गए हैं? मैं यही हूँ वलीद के बेटे। खेमे के अंदर से मुझा की आवाज़ आई। मैं तेरी इस बात को सच नहीं मानूंगा कि मुसल्लिमा मारा गया है। मेरे साथ चल मुजाहा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खेमे के अंदर जाकर कहा। हो सकता है तेरी बात सच हो, मैं मुसल्लिमा को नहीं पहचानता। तेरा कबीला ये शोर मचाता भाग गया है कि मुसल्लिमा मारा गया है। मेरे साथ आ और लाशों में उसकी लाश देखकर बता कि ये है उसकी लाश या नहीं। फिर क्या होगा? मुजाहा ने पूछा। मुझे आज़ाद कर दोगे? खुदा की कसम, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं इस कबीले के एक सरदार को आज़ाद नहीं करूँगा जो मेरे दीन का दुश्मन है। रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत का दावत करने वाले और इस दावे को मानने वालों को मैं कैसे बख्श दूँ? अल्लाह के सिवा तुझे कोई नहीं बख्श सकता। अल वलीद के बेटे मुजाह बिन मरारा ने कहा, मैं उसे कब नबी मानता था? वो चर्ब ज़बानी और शुब्दाबाजियों से नबी बन गया था और तूने देख लिया है कि कितना बड़ा लश्कर उसका मुर्तद हो गया था। अगर मैं उसे ना मानता तो वो मेरे सारे ख़ानदान को ज़िंदा जला देता, और ये वजह भी थी कि मैं अपने कबीले से अपने आप को काट नहीं सकता था। अगर तू मेरे कत्ल का हुक्म देगा तो ये एक बेगुनाह का कत्ल होगा। उसने मुझे अपने उन लोगों से बचाया है जो मेरी खेमागाह को लूटने और तबाह बर्बाद करने आए थे। लैला ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा। इसने इन्हें कहा था कि औरत के पीछे मत पड़ो, पहले आदमियों के पीछे जाओ। वो चले गए। इसने इन्हें ये भी ना कहा कि वो इसकी बेड़ियां खोल दें। तूने इस औरत पर रहम क्यों किया है मुजाह? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा। क्योंकि इसने मुझे कैदी में भी वही इज्जत दी है जो मुझे अपने कबीले में मिला करती है। मुजाहा ने कहा, मैंने इसे इस सलूक का सिला दिया है जो इसने मेरे साथ किया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि अपने आदमियों से कहता कि मेरी बेड़ियां काट दें, फिर मैं तेरी इतनी हसीन बीवी को अपनी लोंडी बना लेता। बेशक तो इज्जत के लायक है मुजाहा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं तेरी बेड़ियां अपने हाथों से काटता हूँ, फिर मेरे साथ चलना और बताना कि मुसल्लिमा की लाश कौन सी है। मुजाह बिन मर्रारा खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ खेमे से निकला तो उसके पाँव में बेड़ियां नहीं थी। बाहर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दो मुहाफिज खड़े थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो अकेले इधर आए थे। इनके मुहाफिज दस्ते को पता चला कि सिपा सलार किसी और तरफ निकल गए हैं तो दो मुहाफिज उनकी तलाश में इधर उधर घूम फिर कर उनके खेमे तक जा पहुँचे। वो इन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते थे। मुजाहा ने अपनी आँखों मैदान जंग की हालत देखी। उसे अपने कबीले की लाशों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुजाहा ने कहा। देख कर भी यकीन नहीं आ रहा। क्या इतने थोड़े मुसलमान इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं? ये फतह इंसानों ने नहीं पाई। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये सच्चे अकीदे और अल्लाह के रसूल की फतह है। बनु हनीफा बातिल अकीदे के लिए मैदान में उतरे थे। हमारी तलवारों ने इस अकीदे को काट दिया और इतना बड़ा लश्कर मैदान छोड़कर भाग गया। वो लाशों और तड़पते जख्मियों से गुजरते बाग तक चले गए। अंदर गए तो वहाँ लाशों पर लाशें पड़ी थी। मुसलमान लाशों के हथियार इकट्ठे कर रहे थे। बनु हनीफा में से जो जिंदा था वो इधर उधर भाग गया था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वहशी बिन हरब को बुलाया और उससे पूछा कि उस शख्स की लाश कहाँ है जिसे उसने मुसल्लिमा समझकर हलाक किया है। वहशी खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को वहाँ ले गया जहाँ मुसल्लिमा की लाश पड़ी थी। उसने लाश की तरफ इशारा किया। नहीं, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, यह ठिगना और बदसूरत आदमी मुसल्लिमा नहीं हो सकता। इसके चेहरे पर कराहियत है। यही है। मुजाह ने कहा, यह मुसल्लिमा की लाश है। ये उस शख्स की लाश है जिसने हज़ारों लोगों को गुमराह कर दिया था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, यह शख्स एक फितना था, इब्ने वलीद। मुजाह ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, फतह पर खुश ना हो, तेरे लिए असल मुकाबला तो अभी बाकी है। किसके साथ? बनु हनीफा के साथ, मुजाह ने जवाब दिया। ये तो वो लश्कर था जो मैदान में आकर लड़ा था। ये तो छोटा सा एक हिस्सा था। इससे भी बड़ा लश्कर यमामा में किले के अंदर तैयार खड़ा है। अपने जानी नुकसान को देख और सोच के तेरी ये सिपाह जो बहुत कम हो गई है इतने बड़े ताज़ा दम लश्कर का मुकाबला कर सकेगी? तेरे सिपाही थक कर चूर हो चुके हैं। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लाशों से अटे हुए बाग में निगाह दौड़ाई
ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں، مجاہد نے کہا، مگر میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سا بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نائب سالاروں سے مشورہ اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاہ بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پشپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاہ بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کو محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے، صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں اور بھی خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ مجاہ نے بتایا کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں، ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی۔ اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ ابن ولید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ ہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجاہ یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دے، یہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ کام ابھی شروع کرو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دستوں کو مختلف سمتوں کو روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آئے تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔